السلام علیکم۔ پاکستان بایوگرافی چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے ماریہ میمن۔ ایک ممتاز پاکستانی ٹی وی صحافی اور نیوز کاسٹر ماریہ میمن نے میڈیا کے دائرے میں اپنے لیے ایک قابل ذکر مقام بنایا ہے۔ فی الحال ARY نیوز کے اینکر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ میمن کا صحافت میں سفر ان کی لگن، پیشہ ورانہ مہارت اور میدان میں اثر و رسوخ کا ثبوت ہے۔ میمن کی ابتدائی زندگی، جو کہ ایک فوجی گھرانے کے منظم ماحول میں جڑی ہوئی تھی، نے انہیں ایک منفرد نقطہ نظر اور ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جسے انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں شامل کیا۔ کراچی میں ان کی پرورش ہوئی، جو کہ ایک ایسا شہر ہے جس کی متحرک ثقافت اور متحرک توانائی نے انہیں عالمی نظریہ اور متنوع داستانوں کی تفہیم فراہم کی۔ پاکستانی صحافت اور ٹیلی ویژن میں نمایاں خدمات کے لیے پہچانی جانے والی ماریہ میمن میڈیا کے منظرنامے کی ایک نمایاں شخصیت بن چکی ہیں۔ واضح دیانتداری اور شائستگی کے ساتھ خبریں فراہم کرنے کی ان کی صلاحیت نے انہیں اپنے ساتھیوں کے درمیان وفادار ناظرین اور احترام حاصل کروائے ہیں۔ پاکستان کے معروف نیوز چینلز میں سے ایک ARY ڈیجیٹل نیوز میں ان کا کردار انہیں عصری صحافت میں سب سے آگے رکھتا ہے، جہاں وہ اپنی بصیرت انگیز رپورٹنگ اور اینکرنگ کے ذریعے عوامی گفتگو کو متاثر کرتی رہتی ہیں اور عوام کو آگاہ بھی کرتی ہیں۔ ماریہ میمن کے کیریئر کی رفتار اس بات کی مثال دیتی ہے کہ سرشار صحافت معاشرے پر کیا اثر ڈال سکتی ہے۔ ان کا کام نہ صرف سچائی اور شفافیت کے لیے ان کی ذاتی وابستگی کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اس اہم کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے جو صحافی باخبر اور مصروف کمیونٹیز کی تشکیل میں ادا کرتے ہیں۔ اپنی مسلسل کوششوں کے ذریعے میمن نے میڈیا انڈسٹری میں اعلیٰ معیار قائم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس سے پاکستان اور اس سے باہر کے صحافیوں کی آنے والی نسلوں کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی ہمدرد یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ ہمدرد یونیورسٹی، جو اپنی علمی فضیلت کے لیے مشہور ہے، نے انہیں سخت تعلیم فراہم کی، جس سے ان کی تکنیکی صلاحیتوں اور تجزیاتی سوچ کو تقویت ملی۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کرنے نے میمن کو ٹیکنالوجی اور مسائل کے حل میں ایک مضبوط بنیاد فراہم کی، جس سے ان کی فکری استعداد کا مظاہرہ ہوا۔ اپنی تکنیکی تعلیم کے باوجود ماریہ میمن کے کیریئر نے صحافت اور نشریات کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ایک اہم موڑ لیا۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ایک خصوصی شعبے سے میڈیا میں متحرک اور عوام کے سامنے کردار کی طرف یہ تبدیلی ان کی متنوع مہارت کے سیٹ اور موافقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ان کی تجزیاتی پس منظر سے فائدہ اٹھانے اور انہیں خبروں اور معلومات کی ترسیل کے تیز رفتار ہمیشہ بدلتے ہوئے منظرنامے پر لاگو کرنے کی ان کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ میمن کی تکنیکی نظم و ضبط سے لے کر صحافت میں انتہائی نمایاں اور اثر انگیز کردار تک پہنچنے کی صلاحیت ان کی مسلسل سیکھنے کے عزم اور کہانی سنانے کے ان کے جذبے کی عکاسی کرتی ہے۔ ARY نیوز میں اپنے کردار میں ماریہ میمن تکنیکی مہارت اور صحافتی ذہانت کا انوکھا امتزاج لاتی ہیں۔ پاکستانی صحافت میں ان کی شراکتیں ان کی بصیرت انگیز رپورٹنگ اور وسیع سامعین کے ساتھ مشغول ہونے کی صلاحیت سے نمایاں ہیں، جس سے پیچیدہ مسائل کو قابل رسائی اور قابل فہم بنایا گیا ہے۔ میمن کا ایک سافٹ ویئر انجینئر سے ایک مشہور نیوز اینکر تک کا سفر استعداد، لچک اور لگن کی ایک متاثر کن داستان ہے۔ ان کے پیشہ ورانہ سفر پر بات کریں تو تکنیکی ڈومین سے میڈیا میں ان کی منتقلی ایک قابل ذکر سفر کو نمایاں کرتی ہے، جس میں ثابت قدمی اور فرق پیدا کرنے کے عزم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر ماریہ میمن نے جیو ٹی وی کو جیو انگلش کے پروگرام کوآرڈینیٹر کے طور پر جوائن کیا تھا، تاہم پروجیکٹ کی منسوخی نے ان کا راستہ بدل دیا اور انہوں نے خود کو نیوز روم میں پایا، جس نے بطور اینکر اور رپورٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس تبدیلی نے انہیں ایک نئے تناظر میں اپنی تجزیاتی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی، جس سے وہ صحافت کی مسابقتی میدان میں تیزی سے اپنے آپ کو قائم کر لیتی ہیں۔ جیو ٹی وی میں ان کے ابتدائی کردار نے انہیں نجم سیٹھی کے شو میں بطور کوآرڈینیٹر کام کرتے دیکھا۔ شو کی منسوخی کے بعد وہ 2008 میں فیلڈ رپورٹنگ میں تبدیل ہو گئیں اور انہوں نے اپنے نئے پیشے کے لیے اپنی استعداد اور لگن کا مظاہرہ کیا۔ میمن کے کیریئر میں تیزی سے ترقی ہوئی
کیونکہ انہوں نے جیو نیوز میں مزید اہم کردار ادا کیے تھے۔ وہ معروف صحافی حسن نثار اور سہیل وڑائچ کے ساتھ شو میرے مطابق کی میزبانی کرتے ہوئے ایک نامور اینکر بن گئی۔ جیو نیوز میں ان کی مدت ملازمت 7 سال پر محیط تھی۔ اس دوران انہوں نے 2009 میں سوات آپریشن اور 2010 میں سوات میں سیلاب کے بعد انسانی بحران سمیت اہم مسائل کا احاطہ کیا۔ دادا دربار اور ماڈل ٹاؤن 2010 میں بھی ان تجربات نے نہ صرف ان کی رپورٹنگ کی مہارت کو بڑھاوا دیا بلکہ سماجی اور انسانی دلچسپی کی کہانیوں کا احاطہ کرنے کے لیے ان کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ ماریا میمن کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل 2011 میں CNN جرنلزم فیلو کے طور پر منتخب کیے جانا تھا۔ اٹلانٹا جارجیا میں ان کی نمائندگی کے لیے جیو ٹی وی کی طرف سے منتخب کیا گیا۔ یہ فیلوشپ ان کی صحافتی صلاحیتوں کا ثبوت تھی۔ اپنی رفاقت کے دوران انہوں نے سماجی اور انسانی مسائل پر توجہ مرکوز کی۔ اپنے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے بیمار بچوں کے لیے امداد، اسکولوں اور سیلاب سے متعلق امدادی سرگرمیوں سمیت مختلف وجوہات کے لیے بیداری اور فنڈز اکٹھا کیے۔ اس موقع نے ان کے نقطہ نظر کو مزید وسیع کیا اور اثر انگیز صحافت کے لیے ان کی لگن کو تقویت دی۔ اس کے بعد 2015 میں میمن نے نئے شروع ہونے والے بول ٹی وی کے لیے ایک مختصر حرکت کی، لیکن چینل کے نشر ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اگست 2015 میں ARY نیوز میں شمولیت اختیار کی۔ ARY ٹی وی نیوز میں ماریا میمن ایک اہم نیوز اینکر کے طور پر چمکتی رہیں، جس نے اپنے بھرپور تجربے اور بصیرت سے بھرپور رپورٹنگ کو وسیع تر سامعین تک پہنچایا۔ ARY نیوز میں ان کا کام پاکستان میں ایک معروف صحافی کے طور پر ان کی ساکھ کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ اپنی صحافتی کوششوں کے علاوہ ماریا میمن نے اداکاری میں بھی قدم رکھا۔ اینیمیٹڈ پاکستان فلم ٹک ٹاک کو اپنی آواز دی۔ اس پروجیکٹ میں انہوں نے احسن خان اور غلام محی الدین جیسے نامور پاکستانی اداکاراؤں کے ساتھ کام کیا، جس نے نیوز روم سے باہر اپنی استعداد کا مظاہرہ کیا۔ ماریا میمن کا سافٹ ویئر انجینئر سے ایک مشہور صحافی اور نیوز اینکر تک کا سفر لگن اور جذبے کی کہانی۔ ماریا میمن کی ذاتی زندگی پر بات کریں تو ماریا میمن کی زندگی نے ایک خوشگوار موڑ لیا جب انہوں نے فروری 2017 میں عمر ریاض سے شادی کی۔ ان کی شادی ایک اہم تقریب تھی جس میں متعدد صحافیوں اور ماریا میمن کے دوستوں نے شرکت کی۔ ماریا اور عمر کی شادی کو اکثر پیشہ ورانہ کامیابی اور ذاتی خوشی کے امتزاج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو ماریا کی اچھی طرح سے عوامی امیج میں حصہ ڈالتا ہے۔ ان کے اتحاد کو میڈیا انڈسٹری میں منایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ماریا میمن کی نیٹ ورتھ کی بات کریں تو $1 ملین کی تخمینی مالیت نہ صرف ماریا میمن کی پیشہ ورانہ کامیابی کو نمایاں کرتی ہے بلکہ صحافت کے میدان میں ان کی محنت سے کمائی گئی عزت اور پہچان بھی۔ یہ ان کی قابلیت، استقامت اور میڈیا انڈسٹری میں ان کے اثرات کا ثبوت ہے۔ لیکن ماریا میمن صحافت میں اپنے کامیاب کیریئر کے باوجود تنازعات سے محفوظ نہیں رہی، جو اکثر اعلیٰ سطح عوامی شخصیات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک قابل ذکر تنازع بول ٹی وی سے ان کی علیحدگی ہے۔ 2015 میں ماریا میمن نے بول ٹی وی میں شمولیت اختیار کی تھی، جو ایک نئے شروع ہونے والے چینل نے پاکستانی میڈیا میں انقلاب لانے کا وعدہ کیا تھا۔ تاہم بول ٹی وی ایک بڑے اسکینڈل میں اس وقت الجھ گیا جب ان کی بنیادی کمپنی ایڈزیکٹ پر بڑے پیمانے پر جعلی ڈگری آپریشن چلانے کا الزام لگا۔ یہ تنازع کمپنی کے خلاف بڑے پیمانے پر تنقید اور قانونی کارروائی کا باعث بنا، جس سے بول ٹی وی کی ساکھ پر سایہ پڑ گیا۔ اس اسکینڈل کے بعد بول ٹی وی سے منسلک ہونے والے بہت سے نامور صحافیوں بشمول ماریا میمن نے چینل سے علیحدگی اختیار کر لی۔ میمن نے بول ٹی وی کے باضابطہ طور پر نشر ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ یہ فیصلہ چینل کے ارد گرد کے الزامات کے خلاف پیشہ ورانہ اور اخلاقی موقف تھا۔ اس قدم کو ان کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ایک ضروری قدم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بول ٹی وی کے آغاز سے قبل ماریا میمن کے چھوڑنے کے فیصلے کو ان کے کیریئر میں ایک اہم اور متنازع لمحہ کے طور پر دیکھا گیا۔ انہوں نے ان اخلاقی چیلنجوں پر روشنی ڈالی جن کا صحافیوں کو اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پیشہ ورانہ سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے عزم پر زور دیا۔ اسکینڈل زدہ تنظیم سے الگ ہو کر میمن نے ذمہ دارانہ صحافت کے لیے اپنی لگن کا اعادہ کیا، چاہے ان کا مطلب تنازعات سے گزرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس واقعے نے جبکہ میمن کے لیے ایک مشکل دور تھا،
بالآخر اخلاقیات اور اعتبار کو ترجیح دینے والی صحافی کے طور پر ان کی ساکھ کو تقویت دی۔ انہوں نے میڈیا انڈسٹری میں ان کے موقف کو مزید مستحکم کرتے ہوئے تنازعات کا سامنا کرتے ہوئے سخت فیصلے کرنے کی ان کی لچ اور صلاحیت کا بھی مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ماریہ میمن کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید برآں آپ جن شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کا نام کامنٹ میں لکھ کر ہمیں آگاہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔